آپ کا نام عباس ابو الفضل کنیت، والد کا نام عبد المطلب۔ اگر آپ کا شجرہ نسب دیکھا جائے تو عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ حضرت عباس بن عبد المطلب ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن عمر میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا۔ حضرت عباس ہمارے پیارے پیغمبر سے 2 یا 3 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عباس کی زوجہ لبابہ بنت حارث تھی۔ اولاد: عبداللہ ابن عباس، فضل بن عباس، عبید اللہ بن عباس، تمام بن عباس، ام حبیب بنت عباس، ام کلثوم بنت عباس، کثیر بن عباس، عبد الرحمن بن عباس۔ اور اگر آپ کے بہن بھائیوں کو دیکھا جائے تو صفیہ بنت عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب، ابو طالب بن عبد المطلب، حارث بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب، ابو لہب، امیمہ بنت عبد المطلب۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا تو بظاہر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ نے اسلام قبول کیا اور مکہ میں ہی مقیم رہے، اعلانیہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر اطلاعات دیتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے پیغمبر سے ہجرت کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا مکہ میں مقیم رہنا بہتر ہے۔ خدا نے جس طرح مجھ پر نبوت ختم کی ہے، اسی طرح آپ پر ہجرت ختم کرے گا۔ فتح مکہ کے کچھ عرصہ پہلے آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی، چنانچہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مکہ کی فوج کشی میں شریک تھے، حنین میں بھی آپ شریک ہوئے، اور محاصرہ طائف، غزوہ تبوک اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ شریک تھے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن حضرت عباس نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بنو ہاشم کی مدد سے تدفین کی خدمت انجام دی۔ ہمارے پیارے پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین نے بھی حضرت عباس کی عزت اور احترام کا خاص خیال رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر ان کی رائے لیتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ 88 برس کی عمر پا کر 32 ہجری میں ماہ رجب یا رمضان جمعہ کے روز آپ نے وفات پائی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ نہایت مہمان نواز اور رحم دل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مقام بقیع میں حضور نے حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا اور فرمایا، یہ قریش میں سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ دعا کرتے تو آنسو آنکھوں سے جاری ہو جاتے، یہی وجہ ہے کہ ان کی دعاؤں میں خاص اثر تھا۔